لالچ کی سزا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کو کہانی سنائیں گے لالچ کی سزا۔ بابو دل بہت ہی سست اور کاہل انسان تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا، بس سارا دن پیٹ پر پڑے پڑے سوتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے بابو دل کی بیوی پریشان رہتی تھی اور اسے کام کرنے کا کہتی رہتی تھی، لیکن اس کو اپنی بیوی کی باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، بابو جی آپ کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ کب تک اپنے باپ کے کمائے ہوئے پیسوں پر آرام کرتے رہو گے؟ صبح ہی صبح شروع ہو گیا ڈرامہ، ہر وقت ایک ہی بات بول کر میرا دماغ خراب کرتی رہتی ہو۔ جا کر اپنا کام کرو۔ اتنا سارا پیسہ ابو جی میرے لیے ہی چھوڑ کر گئے ہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ یہ سارے پیسے ایک دن ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہماری 7 پشتیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ آپ جاؤ، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اتنا کہنے کے بعد بابو دل پھر سو جاتا ہے۔ لیلا بھی یہ سب سن کر غصے میں کام کرنا شروع کرتی ہے۔ لیلا روز بابو دل کو کام کرنے کے لیے بولتی ہے، لیکن بابو دل کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ اسی طرح 2 سال گزر جاتے ہیں۔ بابو دل کا سارا پیسہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دن، اب تو کچھ کام کر لو، اب سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ یہ بات سن کر بابو دل حیران رہ جاتا ہے، پھر کہتا ہے، ایسے کیسے پیسے ختم ہو گئے؟ میرے ابو جی اتنا زیادہ پیسہ چھوڑ کر گئے تھے، آپ نے وہ کہاں خرچ کیے؟ میں نے وہ کہیں بھی خرچ نہیں کیے ہیں۔ تمہیں اتنے دنوں سے کام کرنے کا بول رہی ہوں، لیکن تم کو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب سارے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو آپ نے مجھے کہنا شروع کر دیا ہے۔ کیا سچ میں سارے پیسے ختم ہو چکے ہیں؟ جی سارے ختم ہو گئے۔ بابو دل سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولتا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آج سے ہی کام کرنے جاؤں گا۔ بابو دل کام کی تلاش میں چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک چلنے کی وجہ سے بابو دل تھک جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں بابو دل کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسی دوران اس کو گھوڑوں کے چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز سن کر بابو دل جاگ جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دور جا کر دیکھتا ہے، اسے جھرنے کے پاس 4 لوگ نظر آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بابو دل ان کی باتیں سننے کے لیے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں سے ایک کہتا ہے، آپ جاؤ، میں ابھی سونا لے کر آتا ہوں۔ یہ بات کرنے کے بعد تینوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک جو وہاں بچا تھا وہ ادھر ادھر دیکھ کر جھرنے کے پاس جاتا ہے اور ایک جادوئی منتر بولتا ہے، پانی پانی کھول دے اپنی کہانی۔ یہ سن کر جھرنے کا گیٹ کھل جاتا ہے۔ وہ آدمی اس سونے والی گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ بابو دل بھی اس آدمی کے پیچھے پیچھے گفا کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی گفا کے اندر سے بہت سارا سونا چاندی لے کر باہر آ جاتا ہے اور جاتے ہوئے دوبارہ سے منتر بولتا ہے، پانی پانی کھول دے اپنی کہانی۔ یہ منتر سن کر فوراً سے گیٹ کھل جاتا ہے اور وہ آدمی اس گفا میں سے واپس باہر چلا جاتا ہے۔ بابو دل گفا کے اندر ہی ہوتا ہے۔ آج تو میری قسمت ہی جاگ اٹھی، اب مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنا پڑے گا، اب تو بس سونے کا ہی کام ہوگا۔ بابو دل گفا سے بہت سارا سونا لے آتا ہے اور گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے، یہ دیکھو کتنا سارا سونا لایا ہوں۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے جی، اب اس سونے سے کوئی نیا کام شروع کر لیتے ہیں، اب آپ دوبارہ اس گفا میں کبھی بھی مت جانا۔
ارے لیلا، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ سونا ختم ہوگا تو میں دوبارہ گفا سے اور لے آؤں گا۔ لیلا نے بابو دل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ جب سونا ختم ہوتا تو وہ گفا میں جاتا اور وہاں سے اور سونا لے آتا۔ کافی دنوں تک ایسے ہی کام چلتا رہا۔ ایک دن کیوں نہ میں ایسا کروں کہ گفا سے سارا سونا ایک ہی بار لے آؤں۔ یہ سوچ کر بابو دل دوبارہ گفا میں جاتا ہے۔ منتر پڑھنے کے بعد گفا کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں سے سارا سونا اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے۔ باہر آنے کے لیے جب وہ منتر بولتا ہے تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں منتر ہی بھول جاتا ہے اور ہر دفعہ غلط منتر بولتا ہے۔ پانی پانی تیری کہانی، پانی پانی کیا ہے تیری کہانی، پانی پانی تیری زبانی۔ بابو دل ہر طرح کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ باہر ہی نہیں نکل پاتا۔ وہ روتا ہوا ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے کاش میں اپنی بیوی کی بات مان لیتا اور لالچ نہ کرتا تو آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ اپنے لالچ کی وجہ سے بابو دل اسی گفا میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ ہر بار وہ گفا کھولنے کی کوشش کرتا لیکن ناکام ہو جاتا۔ پیارے بچوں، لالچ بری بلا ہے، اس لیے ہم سب کو لالچ جیسی بری عادت سے بچنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس طرح کی پیاری پیاری اور دل فریب کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔